Welcome, dear students. Today we are going to discuss a topic from the Delhi Sultans of 7th Standard History and prescribed by J.K. Bose. And our topic is administration and consolidation under the Khaljis and Tughlaqs. جو خلجیز اور تغلقس تھے ان کی ایڈمنسٹریشن یعنی کیسی تھی. دس از اے کمپریٹو اسٹڈی. جو کمپریٹو اسٹڈی ہے اس کی خلجیز کی کیا تھی، تغلقس کیا تھی، یعنی اس سے پہلے کیا تھا. دہلی سلطان جو تھے ان کا ایک گیریسن ٹاؤن دہلی میں تھا، ایک سندھ میں تھا، ایک بنگال میں تھا ارلی دہلی سلطنت میں. تو یہ دہلی سلطان صرف گیریسن ٹاؤن کے ہی اندر ہوتا تھا. گیریسن ٹاؤن مینس the fortified land, the fortified settlement with soldiers. تو اپنے سولجرز کو لے کے گیرسن ٹاؤن میں ہی رہتا تھا. باقی باہر اس کا کوئی ہنٹر لینڈ پہ یا باقی علاقوں پہ کوئی کنٹرول نہیں ہوتا تھا. تو جو وہ سندھ اور بنگال میں گیرسن ٹاؤن تھے وہاں سے ریبیلینس شروع ہوا لوکل گورنرز کی طرف سے. تو اب جو دہلی سلطانز تھے انہوں نے سوچا کہ اب ہم ایکسپینڈ کریں گے، اپنی کنگڈم کو بڑھائیں گے. تو انہوں نے ایکسپینشن سٹارٹ کیا. جو ہنٹر لینڈ تھے ان پہ کنٹرول کیا، نئے نئے گیرسن ٹاؤنز بنائے. ایون ان کا جو کنٹرول تھا وہ ساؤتھ انڈیا تک پہنچ گیا. انہوں نے ساؤتھ تک کنٹرول کیا. تو اب ایڈمنسٹریشن تھا، یہ ایک مسئلہ تھا ایڈمنسٹریشن چلانا. اینڈ کنسالیڈیشن، دا پروسیس آف یونائٹنگ. کنسالیڈیشن از دا پروسیس آف یونائٹنگ. تو اس کے لیے کیا چاہے تھا ان کو، دے نیڈیڈ ریلائبل گورنرس اینڈ ایڈمنسٹریٹرس. اچھے قابل لوگ چاہیے تھے ایڈمنسٹریشن چلانے کے لیے، کیونکہ آلریڈی ایکسپینشن ہوا تھا، اب کنسالیڈیٹ کرنا تھا. اس کے لیے ان کو قابل لوگ چاہیے تھے. جو ہم نے پڑھا تھا 7th to 12th سینچری میں جو رولرس ہوتے تھے وہ اپنے جو ریلیٹیوز ہوتے تھے، قریبی لوگ ہوتے تھے، ایرسٹوکریٹس ہوتے تھے، یا لوکل چیفٹنز جو ہوتے تھے یعنی سمنٹاز جو ہوتے تھے، ان کو وہ ہائی پولیٹیکل آفیسز دیتے تھے، یعنی ہائی پولیٹیکل پوزیشنز پہ ان کو بٹھاتے تھے. یعنی دے ویئر سلیکٹڈ بینگ سلیکٹڈ ایز گورنرس اینڈ ایڈمنسٹریٹرس. بٹ التتمش جو تھا، شمس الدین التتمش 1210 to 1236 تک اس نے رول کیا دہلی سلطنت میں. انہوں نے ہی ڈڈ اپوزٹ، ٹوٹلی اپوزٹ دیٹ، یعنی جو پہلے ارلی رولرز کرتے تھے. انہوں نے کیا کیا، دہلی سلطان جو خاص کر التتمش تھا، اپوائنٹڈ دیئر سلیوز از گورنرس، ایڈمنسٹریٹرس اینڈ جنرلس. اس نے اپنے جو سلیوز ہوتے تھے ان کو گورنرز بنایا، ایڈمنسٹریٹرز بنایا اور جنرلز بنایا. یہ ہسٹری میں پہلی بار ہوا تھا ایسا ڈیسیجنز، یعنی آج تک کسی رولر نے نہیں کیا تھا. تو التتمش نے یہ شروع کیا. ان کو جو یہ سلیوز تھے، دے ور ناٹ نارمل سلیوز، یعنی وہ لوکل عام سے سلیوز نہیں ہوتے تھے. دے ور اسپیشل سکلڈ سلیوز، سکلڈ واریئرس. دے ور آلویز انڈر دا پروٹیکشن آف دیئر سلطان. سلطان کے انڈر، پروٹیکشن کے انڈر ہوتے تھے. تو سلطان کو ان پر بھروسہ تھا. سلطان جو تھا سلطان کو ان اسپیشل سلیوز پر بھروسہ تھا. تو اسپیشل سلیوز جو تھے یعنی دے ور آلسو نون ایز بندگانز ان پرشین میں ان کو بندگانز بھی کہتے تھے اسپیشل سلیوز کو. تو یہ بندگانز جو تھے ان کو سلطان پہ ٹرسٹ تھا، یعنی ان کو یہ سلطان کے لویل ہوتے تھے، تو سلطان کو ان پر ٹرسٹ ہوتا تھا. بندگانز اینڈ پیپل آف ہمبل برتھ ویئر آفن دیئر کلائنٹس. دیئر مینس سلطانز. جو سلطان ہوتے تھے وہ ریز کرتے تھے، دے یوز ٹو ریز پیپل آف ہمبل برتھ. جو عام غریب لوگ ہوتے تھے ان کو وہ ریز کرتے تھے، پھر اپنے کلائنٹ بناتے تھے ان کو. کلائنٹ مینس سم ون ہو از انڈر دا پروٹیکشن آف سم بڈی، اے ڈیپینڈنٹ. تو یہ ڈیپینڈنٹ ہوتے تھے انڈر دا پروٹیکشن آف دیئر سلطان ہوتے تھے. یعنی بندگانز کلائنٹس دے ویر سیم. اینڈ they Khaljis and Tughlaqs, they also continued this process of selecting bandagans and clients as governors and administrators. یعنی التتمش کا یہ جو ایک ٹریڈیشن تھا اس کو جاری رکھا کھلجیز نے، یعنی
خلجیز میں خاص کر علاؤدین خلجی 1296 to 1316 تک اس نے رول کیا. تغلق ڈائناسٹی میں خاص کر اسپیشلی محمد تغلق, سلطان محمد تغلق 1324 to 1351 تک اس نے رول کیا. دے کنٹینیوڈ, دے کیریڈ آن دا ٹریڈیشن آف التتمش, یعنی انہوں نے بھی ریز کیا پیپل آف ہمبل برتھ, عام لوگوں کو اور بندگان کو, کلائنٹس کو, اینڈ دے آلسو میڈ دیم ایز گورنرس اینڈ ایڈمنسٹریٹرس. تو جو کنسالیڈیشن تھا پہلے یہ سٹارٹ ہوا غیاث الدین بلبن کے دور میں. غیاث الدین بلبن 1266 to 1287, یہ بھی ارلی ٹرکش رولر تھا. شمس الدین کے بعد رضیہ کے بعد غیاث الدین بلبن کا دور شروع ہوا. تو ان کے دور میں شروع ہوا تھا کنسالیڈیشن آف دہلی سلطنت. اس کے بعد اینڈ آفٹر دیٹ اٹ واز دا کنسالیڈیشن واز انڈر دا رین آف علاؤدین خلجی اور اس کے بعد محمد تغلق. انہوں نے اس کو کنسالیڈیشن پروسیس کو جاری رکھا. تو یہاں پہ جو تھے جو یہ خلجیز اینڈ تغلقس التتمش, انہوں نے یہ ٹریڈیشن رکھا تھا بندگان اس کو ایز گورنرس اینڈ ایڈمنسٹریٹرس بنانا, ہائی پوزیشنز ان پر بٹھانا. تو اس سے کیا ہوا, تو وہ کہتے ہیں نا مینی وائز مین ہیو سیڈ ایٹ دیٹ ٹائم, یعنی اس زمانے کی بات تھی, اے وردی اینڈ ایکسپیرینسڈ سلیو از بیٹر دین اے سن ہو از ریبیلیس اگینسٹ ہز فادر فار تھرون. تو وہ نالائق بیٹا جو ہوتا ہے اس سے بہتر ہے کیا کہ ایک قابل اور چالاک غلام. تو یہ ٹریڈیشن تھا ان دنوں میں, 13th سینچری کی بات ہے یہ. اس سے کیا ہوا, اس سے ایک دس انٹروڈیوسڈ دا ایلیمنٹ آف پولیٹیکل انسٹیبلٹی ان دا کنگڈم میں, امپائر میں ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوئی. یعنی وہاں پہ سبھی لوگ ان ڈیسیجنز سے خوش نہیں تھے کہ عام لوگوں کو گورنرس, ایڈمنسٹریٹرس اور جنرلز بنانا. تو بہت سارے لوگ خوش نہیں تھے, وہ ایگری نہیں کرتے تھے اس سے. تو اس میں اسی لیے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کریٹ ہوئی کنگڈم میں. اینڈ اس کے بعد اور ایک مسئلہ بھی تھا, پیدا ہوا جب نیا سلطان بن جاتا تھا, یعنی سکسیسر جب آتا تھا, جو پہلا والا سلطان ہوتا تھا اس کے سارے بندوں کو ہٹاتا تھا. یہ نیا سلطان جو آتا تھا وہ پرانے والے جو ساتھی ہوتے تھے پرانے کنگ کے, ان کو وہ اپنے ساتھ نہیں رکھتا تھا, ان کو ساروں کو نکالتا تھا. وہ اپنے بندوں کو, نیا سلطان, نیا جو کنگ آتا تھا وہ اپنے بندوں کو اپنے ساتھ رکھتا تھا. تو اس سے کیا ہوا, کنگڈم میں ہمیشہ کنفلکٹ رہا. دیر واز آلویز اے کنفلکٹ بٹوین دا اولڈ اینڈ دا نیو نوبلٹی. اولڈ اینڈ دا نیو نوبلٹی میں ہمیشہ یہ ایک تضاد, ایک لڑائی جھگڑا رہا, یہ کنفلکٹ رہا. تو اور جو criticism of the Delhi Sultans from the Persian تواریخ اینڈ ایلیٹس, جو ایلیٹس ہوتے تھے, ایرسٹوکریٹس ہوتے تھے, تواریخ, پرشین تواریخ ہسٹری لکھنے والے ہسٹورینز, یہ جو تھے یہ بھی بالکل کنگ سے یعنی سلطان سے خوش نہیں ہوتے تھے ان ڈیسیجنز پہ, جو ڈیسیجن دیتے تھے یہ ایسے ڈیسیجنز, یہ حیران ہو جاتے تھے. اور دے آلویز کرٹیسائز دا دہلی سلطان فار سچ ڈیسیجنز. ویسے ڈیسیجن لینے میں دہلی سلطان کو ہمیشہ وہ کرٹیسائز کرتے تھے. اور جو خلجیز اور تغلق سے انہوں نے اس پروسیس کو کنٹینیو کیا. یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. ہوپ یو انڈرسٹینڈ اینڈ انجوائڈ دس ٹاپک. تھینک یو.